نماز عیدین میں زائد تکبیرات کتنی کہنی چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت احناف کے نزدیک زائد تکبیرات 6 ہیں، جبکہ غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، عیدین میں زائد تکبیرات 12 کہنی چاہیے۔ غیر مقلدین حضرات کے پاس اپنے اس دعویٰ پر ایک بھی صحیح مرفوع متصل حدیث موجود نہیں ہے، جبکہ اہل سنت احناف کا دعویٰ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کریں گے، جس سے انشاءاللہ احناف کا دعویٰ واضح طور پر ثابت ہو جائے گا۔ تو آئیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبد الرحمن اور یحییٰ بن عثمان نے، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن حمزہ سے۔ یحییٰ بن حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی وزین بن عطا نے کہ بے شک قاسم ابو عبد الرحمن نے ان کو حدیث بیان کی۔ قاسم ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتلایا۔ آگے پھر انہوں نے مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم راویوں کے حالات مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ متن کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلے راوی ہیں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بالاتفاق ثقہ امام ہیں۔ آپ کے دو استاد ہیں جن سے آپ نے حدیث لی، ایک علی بن عبد الرحمن اور دوسرے یحییٰ بن عثمان۔ علی بن عبد الرحمن کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں الامام الحافظ المتقن النبیل، سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحہ نمبر 141۔ ان کے اوپر راوی ہیں عبداللہ بن یوسف۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں قال ابو حاتم وغیرہ ثقہ، کہ امام ابو حاتم اور دوسرے حضرات نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد 5 صفحہ نمبر 362۔ ان کے اگلے راوی ہیں یحییٰ بن حمزہ۔ ان کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں ثقہ، تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470۔ ان کے اوپر راوی ہیں وزین بن عطا۔ وزین بن عطا کے بارے میں چونکہ غیر مقلدین حضرات کچھ جروح نقل کرتے ہیں، اس لیے وزین بن عطا کی توثیق پر ہم زیادہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وزین بن عطا کے بارے میں امام دحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ نمبر 120۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وزین بن عطا ثقہ ہیں۔ العلل و معرفت الرجال جلد 3 صفحہ نمبر 115۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس بہ، وزین بن عطا کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد 9 صفحہ نمبر 50۔ محدث ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 564۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ارا بحدیثہ بأسا، کہ ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الکامل ابن عدی جلد 8 صفحہ نمبر 377۔ امام ابن شہین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وزین بن عطا ثقہ ہیں۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صالح الحدیث، تاریخ بغداد جلد 15 صفحہ نمبر 688۔ محدث ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کی کتاب تاریخ الثقات جلد اول صفحہ نمبر 247 پر موجود ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقہ، الکاشف جلد 2 صفحہ نمبر 349۔ امام ابن القیسرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو امام دحیم رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ قرار دیا ہے، اور ایک محدث نے ان پر جرح کی۔ اس کے بارے میں ابن القیسرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وزین بن عطا کے بارے میں معتبر قول عبد الرحمن بن ابراہیم کا ہے، یعنی توثیق والا، کیوں کہ وہ وزین بن عطا کو دوسرے محدثین سے زیادہ جانتے ہیں۔ ذخیرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ نمبر 1611۔
یہ 10 محدثین کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے شرح معانی الآثار میں۔ ان 10 محدثین کے اقوال سے پتہ چلا کہ وزین بن عطا راوی ثقہ ہے۔ چونکہ غیر مقلدین حضرات بعض محدثین کی جرح بھی پیش کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم اس کا جواب بھی ساتھ ہی عرض کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ان کی توثیق ہے اور دوسری طرف چند محدثین کی تضعیف ہے۔ وہ تضعیف 3 وجہ سے باطل و مردود ہے۔ سنیے وجہ نمبر 1، جن حضرات نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے فن رجال میں ان کا درجہ ضعیف قرار دینے والے حضرات سے زیادہ ہے، اس لیے توثیق کرنے والوں کے قول کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 2، وزین بن عطا کو ثقہ قرار دینے والے زیادہ ہیں، ضعیف قرار دینے والے تھوڑے ہیں۔ اور زبیر علی زئی اکثر اپنی کتابوں میں اصول لکھتا تھا کہ جب راوی کی توثیق و تضعیف میں اختلاف ہو جائے تو جمہور محدثین کو دیکھا جائے گا۔ چونکہ جمہور محدثین نے وزین بن عطا کو ثقہ قرار دیا ہے لہذا وہ راوی ثقہ ہے۔ نمبر 3، اس پر جن حضرات نے جرح کی ہے ان کی جرح بغیر سبب کے ہے، اور یہ عام اصول ہے محدثین کا کہ توثیق کے بعد جرح غیر مفسر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر وزین بن عطا پر ہونے والی جرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا وزین بن عطا راوی ثقہ ہے۔ ان کے اوپر راوی ہے قاسم ابو عبد الرحمن، ان کے بارے میں امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقہ کہ وہ ثقہ ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد 3 صفحہ نمبر 299۔ اب یہ راویوں کے مختصر حالات تھے، مختصر توثیق تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، کہ یہ حدیث حسن سند پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ناصر الدین البانی صاحب نے بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید کی ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں۔ اب ذرا سنیے اس کا متن۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتلایا کہ ہم کو ایک عید کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ کیسے نماز پڑھائی؟ فکبر اربعا و اربعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں 4 اور 4۔ قابل غور بات ہے، فکبر اربعا و اربعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور 4 تکبیریں کہیں۔ پہلی رکعت میں 4، دوسری رکعت میں 4۔ پہلی رکعت میں 4 کیسے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، اور نمبر 2 3 زائد تکبیرات۔ دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات اور 1 تکبیر رکوع والی۔ اس طرح پہلی رکعت میں بھی 4 ہو گئی، دوسری رکعت میں بھی 4 ہو گئی۔ آگے راوی فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے بعد ثم اقبل علینا بوجہ حین انصرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور فرمایا لا تنسو، بھولنا نہیں ہے، کتکبیر الجنائز، کہ نماز عید کی تکبیریں جنازے کی طرح ہیں، یعنی جس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی زائد تکبیریں 4 ہیں۔ وہ تشبیہ کس اعتبار سے دی ہے یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے۔ آگے راوی فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِصَابِعِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ، اور اپنے انگوٹھے کو بند کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، انگوٹھے کو بند کر دیا اور اپنی 4 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا بھولنا نہیں ہے، نماز عید کی 4 تکبیریں ہیں جنازے کی طرح۔ اب جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تشبیہ کس اعتبار سے دی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور 4 تکبیریں کہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عید کی 4 تکبیریں ہیں جنازہ کی طرح، یعنی جس طرح نماز جنازہ میں ایک تو تکبیر تحریمہ جو عام نمازوں میں بھی کہی جاتی ہے وہ تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح نماز عید میں بھی پہلی رکعت میں بھی ایک تکبیر ضروری ہے جو عام نمازوں میں ہوتی ہے، یعنی تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آئیں گی 3 تکبیریں زائد، اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ 3 تکبیریں زائد ہوگی اور 1 تکبیر رکوع والی ہوگی۔ اس اعتبار سے پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں۔
اب کل تکبیریں کتنی ہو گئی؟ 6۔ اس لیے احناف اہل سنت کہتے ہیں کہ نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنی چاہیے، 3 پہلی رکعت میں زائد ہیں اور 3 دوسری رکعت میں زائد ہیں۔ البتہ جب طریقہ احناف بتلاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ امام 4 تکبیریں کہے گا، پہلے تکبیر کیا کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور ساتھ ہی چوتھی تکبیر بھی کہہ دی جاتی ہے۔ وہ پہلی میں بھی 4 ہوتی ہے، دوسری میں بھی 4 ہوتی ہے، البتہ پہلی میں 3 زائد 1 تکبیر تحریمہ اور دوسری رکعت میں 3 زائد 1 تکبیر رکوع والی۔ تو الحمدللہ احناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کے اوپر بالکل اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور احناف کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع متصل حدیث سے ثابت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احناف اہل سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمدہ طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مقلدین کو بھی ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔